میں کو افضل سے قرار دیا ہے کہ زبان سے جہاد کیا مطلب زبان سے جہاد کرنا. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو, لوگ زبان کے جہاد سے مناظرے کو سمجھتے ہیں. زبان کا جہاد مناظروں کو سمجھتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میری بات توجہ چاہتی ہے. اس زمانے میں لوگ مناظرے کو سمجھتے ہیں یہ جہاد باللسان ہے. سن رہے بات؟ حالانکہ مناظرہ جو ہے وہ تو مقابلہ کر کے مقابل کو مغلوب کرنا ہے. اس طرح مقاتلے سے لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں, ایسے مناظرے سے مغلوب ہو جاتے ہیں. دیکھو میں کچھ کہہ رہا, میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. جیسے مقاتلے سے لوگ مقابل مغلوب ہو جاتے ہیں, ایسے ہی مناظرے سے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں. کہ آپ دلائل سے اپنی بات سمجھا کر کہ ہاں بھائی یہ ہار گئے یہ جیت گئے, تو بھائی ہار جیت کا کوئی فائدہ ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ہار جیت کا کوئی فائدہ ہے؟ جو ہار گئے وہ ہدایت پر تو نہ آئے نا. جو ہار گئے وہ ہدایت پر تو نہ آئے. الذی ہزم هل اهتدى نہیں. کسی کا محزوم ہو جانا نصرت نہیں ہے دین کی, بلکہ اس محزوم کا اسلام میں داخل ہو جانا نصرت ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جس کو ہزیمت ہو گئی, آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا, آپ دلائل میں غالب آ گئے, کیا ہو گیا؟ اتنا ہی تو ہوا کہ آپ نے مقابل کو لاجواب کر دیا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں بھائی, میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. آپ نے مقابل کو لاجواب کر دیا. کیا آپ نے مقابل کو لاجواب کر دیا تو کیا اس کو جہنم سے بچا لیا؟ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے دلائل سے اسلام سمجھا کہ آپ مناظرے میں غالب آ گئے. غالب آ جانا تو یہ ہے کہ ساری اقوام باطلہ وہ آپ کے اکرام سے اور حکمت سے اور دعوت سے جہنم سے بچ کر اسلام کی طرف آ جائیں. یہ ہے نصرت. تو میں کچھ کہنا چاہتا تھا, اس زمانے میں لوگ مناظرہ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. حالانکہ ایک مسلمان کا اللہ تعالی کو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر مشاہدات کے اور بغیر کسی غیبی نظام اور بغیر ملائکہ کو دیکھے اور بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک ماننا, یہ کسی دلیل سے کی وجہ سے ماننے سے کہیں زیادہ افضل ہے. کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی دلیل یا مشاہدے کی بنیاد پر مانا, بے شک وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اپنے تعارف کے لیے. جو کائنات کے نظام کو ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھا اس کو دیکھا پھر کہہ دیا کہ میں نے رخ بنے ہوئے سے ایک طرف پھیر لیا, یہ بھی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ماننا, اللہ کو بغیر دلیل کے ماننا اور بغیر مشاہدات کے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق ماننا, یہ افضل ایمان ہے. یہ افضل ایمان ہے. جی ہاں, اس لیے کہ ابوبکر صدیق کے رضی اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی اسلام لانے والے ہیں, کہیں ان کو غیبی
دلائل نظر آ گئے، کہیں انہوں نے مشورہ اور غور کیا، کہیں بعض کفار ایسے ہیں کہ ان کو خواب میں اشارہ مل گیا کہ ہاں یہ دین حق ہے، لیکن صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو ہے نا آپ کی بات کی تصدیق بغیر تأمل کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی مشاہدے کے اور بغیر کسی اشارے کے اور بغیر کسی غور و فکر کے آپ کی بات کی فوراً تصدیق کر دی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مقابل کو ہم دلائل سے اور مغلوب کر دیں گے، نہیں، اصل تو مقابل کا حق کو قبول کرنا ہے نا، حق کو قبول کرنا ہے نا، مغلوب ہونا بھی حق قبول کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مناظرے سے مقابلہ پیدا ہو، تقابل پیدا ہوتا ہے، اس لیے مناظرہ جہاد نہیں بلکہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر مسیح کے ماحول میں لانا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد۔ صحیح حدیث ہے کہ صحیح روایت ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ اس لیے معروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا، معروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو دعوت دے کر انہیں ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ۔ اسی کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم خیر امت ہو سکتے ہو، تم لوگوں کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کے لیے اور یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس لیے دوستو ہمارے اس دعوت کے کام کا یہ بنیاد ہے، وہ تو اصل میں سیرت کے ہر جز کو سیرت کے مشابہ کرنا ہے، ہر جز کو سیرت کے مشابہ کرنا ہے، ہر جز کو سیرت کے مطابق کرنا ہے، جس میں سب سے اہم امر، سب سے بنیادی حکم وہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، کیونکہ یہ تو بات صاف ہو گئی اور خود سمجھ میں آ گئی کہ پھرے بغیر تو دعوت کا فریضہ ادا ہوتا نہیں، پھرے بغیر تو ہمارے یہاں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، سب سن لیں اچھی طرح کہ پھرے بغیر تو دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اگر امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے پھرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ سوچا تو یہ سوچ سنت اور نبی کی بعثت کے خلاف ہوگی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اگر امت تک دین کو پہنچانے کا ذریعہ پھرنے کے علاوہ کچھ اور سوچا تو پھر یہ سوچ نبی کی بعثت اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے خلاف ہوگی۔ سمجھے؟ دوبارہ کہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم نے امت تک دین کو پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ، پھرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ سمجھا تو یہ سوچ نبی کی بعثت کے اور نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ خیر القرون، بہترین زمانہ تمام زمانوں میں، اس میں دین کے پھیلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف کہ اپنے دین کو لے کر پھرو۔ پھرنا اللہ کا امر ہے، کوئی اور شکل، کوئی اور ذریعہ اس پھرنے کا متبادل نہیں ہے، کوئی اور شکل اور کوئی ذریعہ پھرنے کا متبادل نہیں ہے۔ یہ بات اصل ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر پھرو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے خاص طور پر دو چیزیں، ایک انفرادی، دو اجتماعی، ایک انفرادی، دو اجتماعی۔ حضرت عمر کا قول ہے 2 اجتماعی 1 انفرادی،
کہ اگر یہ 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، پھر تمنا کرتا کہ میں اللہ سے جا ملوں اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوں۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، اور دوسرا کام علماء حق کے مجالس سے خیر کی باتیں چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا، اور تیسرا کام یہ کہ اللہ کی زمین پر مٹی پر لمبے لمبے سجدے کرنا۔ ایک انفرادی کام عبادت، اور 2 کام اجتماعی دعوت اور تعلیم۔ اگر یہ 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، یعنی خود السیر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا۔ اس زمانے کے مسلمان ہی کہتے ہیں کہ پھرنے سے کیا فائدہ ہے، پھرنا کیا ضروری ہے، کیسی عجیب بات ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا کام، کہاں سے کہاں